اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر جو ہے میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں عظیم صاحب کو۔ میں جب آسٹریلیا میلبرن ایئرپورٹ پہ اترا تو عظیم صاحب کی گاڑی میں بیٹھا تو یہ لیکچر جو ہے ان کی گاڑی میں لگا ہوا تھا۔ وشمسه وقمره وارضه وشمسه وسماواته مؤربا مبربا منصبا والله الجلال وحده من مشركه في ذاته وعداته وحياته وصفاته ونعمه وعليهم اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد رجاتنا وسيد سماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا میں بمبئی سے وہ سن رہے تھے تو کہنے لگے میں اس لیکچر کو 10 سال سے سن رہا ہوں، ایک ہی لیکچر، اور جبکہ اس کے اندر پنجابی زبان تھی۔ تو کہنے لگے میں نے پہلے پنجابی سیکھی، اس کے بعد پھر میں نے اس لیکچر کو جو ہے سننا شروع کیا۔ تو وہ لیکچر جو ہے وہ میں نے پھر ان سے لیا، خود میں نے سنا۔ وہ 20 سال پرانا جو ہے وہ لیکچر ہے۔ اس لیکچر کو سن کے میرے اپنے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ لیکچر تصوف پہ ہے، میں ان سے لے کر آیا تو میں اس لیکچر کو جو ہے وہ دوبارہ انہیں پیش کرتا ہوں کہ آپ اسے پھر سے جو ہے وہ سنیے۔ عظیم صاحب جو ہیں ہمیں لے کر گئے اور الحمدللہ ہم لوگ میلبرن میں پہنچ گئے۔ انشاءاللہ آج شام میں جلسہ ہے میلبرن کا، اور ہمارے بھائی حضرت کو اور ہم سب کے لیے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کیسے۔ واپسی بھی جب میں سڈنی جا رہا تھا تو میلبرن ایئرپورٹ پر بھی چھوڑنے کے لیے یہی تشریف لائے۔ جتنے بھی بندے مجھے وہاں ملے آسٹریلیا کے اندر، زیادہ تر وہ لوگ میرے لیکچر کو ہی سنتے تھے، اسی سے ان کے ساتھ واقفیت تھی۔ لیکن وہ تو وائٹ سٹون 786 سے سنتے ہیں، یہ کہیں اور سے انہوں نے یہ لیکچر لیا، اور یہ لیکچر اب دوبارہ میں اپنی عوام کو سنانے کے لیے، اور وہ جو ہمارے چینل کے لسنرز ہیں ان کو سنانے کے لیے جو ہے اس لیکچر کو میں نے دوبارہ سے اپلوڈ کر رہا ہوں میں اپنے چینل کے اوپر۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عظیم صاحب کا جو میلبرن میں رہتے ہیں، کہ جو اس لیکچر کو سنتے تھے اور جن کی وجہ سے یہ لیکچر جو ہے وہ مجھے ملا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو سلامت رکھے جو سنتے ہیں اور میرے لیے ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے لیکچر جو ہے وہ آپ سماعت کیجیے۔ مالک یوم الحشر والجزاء ما يظن بالخطا سر الله المكنون در الله المحسون عالم ما كان وما يكون نور الافئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد ولد جلد جسد يسوع بشاء وليت له ولا وسيم جسيم رزيم نظيم ناظم مناظم له ولا مناظر له ولا مناظم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسمده وسماء وحده مؤربا مبربا منصبا الله بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متفكرا متنبرا متنفرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا واممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا واعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد
صلی علی آل محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن عفان محمد صلی علی زور اصل محمد صلی علی حنان بدر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفسہ ونفسہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر ہمارے مہمان خصوصی اس وقت جو ہیں مہر مشتاق صاحب اور علماء میں سے بڑے بڑے عالم جلوہ فرمائے حضرت العلامہ علامہ سرور صاحب، اور ادھر بائیں طرف بڑی بڑی ہستیاں جلوہ فرما ہیں جو کسی تعارف کی محتاج ہی نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سے جلسوں کے معاون و ممد شیخ الریز صاحب اور ان کے ساتھی اور سب میرے بھائی نوجوان جتنے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و اعظم فخر بنی آدم و آدم عادی و سب الخیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ یہ جو ہماری کانفرنس ہے اس کا نام میں نے تصوف کانفرنس رکھوایا، اس لیے کہ میں 11 سال میں اس ٹاپک پہ کبھی نہیں بولا۔ اب بھی میں اس کو مشکل نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹاپک آسان ہو جائے، لیکن چونکہ نالج ہوتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی بلکہ اس کا آیت کا بھی تھوڑا سا حصہ پڑھا، اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو، واصبر نفسک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے آپ کو رکھ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ میں کسی ترجمے کا نام نہیں لیتا، ویسے ہی بولتا ہوں کہ کوئی بھی ترجمہ پکڑ لو، نیچے یہی لکھا ہوگا، اے محمد تو قرار پکڑ، تو لازم پکڑ، واصبر تو رہ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں۔ اب حاضر ناظر کے مسئلے پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے کہا اے میرے نبی تو ان لوگوں کے ساتھ اے جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جو رب کو یاد کرتے ہیں وہ صرف مکے میں ہی ہیں یا پوری دنیا میں ہیں؟ تو رب نے لازم قرار دیا ہے، واصبر امر کا صیغہ ہے، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لازم قصد ان لوگوں کی معیت اختیار کر ان کے ساتھ رہ جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں۔ تو رب کو پکارنے والے ہر جگہ پہ ہیں، تو جو بھی رب کو پکارتا ہے مصطفیٰ ان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سیدھا سادہ ترجمہ، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی جھنجٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں کر رہا، ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ رب تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے ان کے ساتھ رہ جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ اب جو رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ ایسے ٹائم کے لیے ہمارے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے جو بہت مشہور اس کی تعریف ہے وہ کہتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اون والا یا نسبتی کہتے ہیں لگا دی، جیسے مدنی مدینے والا، مکی مکے والا، پاکستانی پاکستان والا، صوفی صوف والا، یعنی اونی کپڑے پہننے والا۔ پرانے زمانے میں جو رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا وہ نئے کپڑے چھوڑ دیتا تھا، اون کا کرتا پہن کر غار میں بیٹھ کر رب کی یاد میں مشغول ہو جاتا تھا۔ تو اس صوف اون سے مشہور ہو گیا، صوفی اون کا کپڑا پہننے والے، ایک وجہ۔ دوسری سنیے، کہتے ہیں کہ صوفی صفا سے بنا ہے، صفا کا معنی ہوتا ہے خود کو پاک کر لینا، تو صوفی یون اس میں یہ ماضی مجہول کا صیغہ بن گیا، صوفی
وہ نوجوان ہوگا کہ جو جوانی ہی میں اپنے آپ کو بشری خامیوں سے پاک کر کے رب کے آگے سرنگو ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ صوفی کہلانے کا وہ حقدار ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے پاک کر لیا. دو ہو گئی. تیسری وجہ صوفی کہتے ہیں کہ صوفاتن سے بنا ہے. صوفاتن بال کو کہتے ہیں. وال پٹ کے سٹ دیو تے کچھ نہیں کر سکتا, نہ بڑا ہوئے گا نہ نکا ہوئے گا. لیکن یہاں ایک نقطہ عرض کر جاؤں, یہ ہمارا بال ہے, اگر اکھیڑ کے پھینک دو بڑا نہیں ہوگا. لیکن امریکہ میں نے سرکار کا بال دیکھا اور اس کو جو غسل دیا گیا وہ پانی بھی میں نے پیا, اور جس کے پاس وہ بال ہے وہ علامہ غفران صدیقی صاحب ان کا نام ہے, وہاں کے وہ MD ہیں, اور وہ مولانا سردار رحمہ اللہ سے انہوں نے ڈائریکٹ حدیث پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے لیا تھا تو یہ بال اکیلا تھا, آگے میرے جتنے پیسے پیدا ہوتے گئے اتنے ہی اس کے سرے بنتے گئے. لیکن یہ بال عام بال, سرکار کا بال نہیں. عام بال یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دو, نہ بڑھے گا نہ کچھ اور کرے گا. تو کہتے ہیں صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح بال کسی طرح کی تدبیر نہیں کر سکتا, اسی طرح صوفی بھی رب کی بارگاہ میں جب گر جاتا ہے پھر اس کے حکم سے عبوری نہیں کرتا, اس کے آگے جھکا رہتا ہے. بعد میں کہا صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ صوفی سب سے بنا ہے. سب کہتے ہیں لین نو قیامت والے دیہڑے اللہ کے نیک بندے پہلی صف میں ہون گے, اس کر کے انہوں صوفی کیا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ صوفی کہنے کی وجہ ہے صوفی اصحاب صفہ سے بنا, صفہ سے صوفی بنا, یعنی صوفی وہ جو اصحاب صفہ کی پیروی کر رہے ہیں. پوچھا گیا وہ کیسے, کہنے لگے جو اصحاب صفہ تھے وہ جب وہاں پڑھتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ ان کے پہلے شاگردوں میں ہیں. صفہ یونیورسٹی کے پہلے شاگردوں میں ابو ہریرہ ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کپڑا اتنا میسر نہیں ہوتا تھا کہ میں سو سکوں تو پورا لے سکوں, میں جب نیچے کپڑا پہنتا تھا تو اس قدر اتنا ہوتا تھا, اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں نڈال ہو کے نیچے گر جاتا, مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. 3 دن تک ہم سانسوں سے ہمارے دن گزرتے تھے. اس دن کیا ہوا کہ سرکار کو پتا چلا کہ جتنے بھی صوفہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا. تو سرکار نے اپنے گھر میں بلایا. کیوں؟ تو سرکار نے کہا سب سے پہلے یہ طالب علموں کا حق ہے. تو میرے نبی نے سب کو بلایا, میرے نبی نے بلا کے سب کو 2 کھجوریں دی. یہ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. سب کو 2 کھجوریں دی. حضرت ابو ہریرہ سے کہا 2 کھجوریں کھا لو اور پانی پی لو, کیونکہ آج کے دن صرف اتنا ہی کھانا ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا, ایک کھا لی ایک چھپا لی. حضور کی نظر پڑ گئی, فرمانے لگے میں نے سارے طالب علموں کو 2 کھجوریں دی ہیں, انہوں نے میرے سامنے کھا کے اوپر پانی پیا, تو انہیں ایک چھپا کیوں لی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے میں نے نہیں نہ کھایا تو میری ماں نے بھی نہیں کھایا, تو میں نے ایک کھجور خود کھا لی تو اپنی ماں کے لیے رکھ لی. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے ابو ہریرہ یہ تو کھا لے, تیری ماں کے لیے میں علیحدہ سے حصہ دے دوں گا. تو صوفیوں کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح صفہ والے بھوکے رہتے تھے, صفہ والے جو ہیں وہ تمندر نہیں تھے, غریب تھے, اسی طرح صوفی بھی بھوکے رہتے تھے, غریب تھے, اس لحاظ سے ان کو صوفی کہنے لگے. ایک اور وجہ, اب میں آپ کو زیادہ اس طرح کا میں شروع رہا تو یہ اسی پہ چلتا جائے گا, آخری سنیے تو آگے بات چلاتے ہیں. صوفی ایک وجہ جو بیان کی گئی وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, وہ اون کا لباس پہن کر کعبے کے پاس بیٹھا رہتا تھا. اس نے اللہ کی عبادت کرنی, یہ دور جاہلیت کی بات ہے. اس کا نام کیا تھا؟ ویسے اس کا نام غوث بن مرہ تھا, لیکن اس کو کہتے تھے صوفہ. نام اس کا غوث بن مرہ, کیسے اسے صوفہ سے بیٹھا رہتا. اس کے گھر جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ مر جاتا. ایک دن اس کی بیوی نے آ کر کعبے میں نظر مانی, کعبے کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنے لگی, اے کعبے کے خدا, اگر میرا لڑکا اب زندہ رہا تو میں اس کے سر پر اون کا ایک لباس یعنی کپڑا باندھوں گی اور تیرے کعبے میں چھوڑ جاؤں گی. ساری زندگی وہ تیرے کعبے کی سیوا کرتا رہے گا. اتنا جب کہا رب نے لڑکا دیا تو وہ واقعی زندہ رہا. انہیں کی کیتا سر کے اتنے اون بن دیتی, اون چنگی موٹی بج گئی, وہ نام پی گیا صوفہ. وہ جنی اولاد جمی ابو صوفیہ کہلائی. کہتے ہیں کیونکہ وہ بندہ
کعبے وچ بیٹھ کے رب کی عبادت کرتا رہتا سی تے جہاں بندہ بھی وہ ہر بیٹھ کے عبادت سے لگا رہے وہ نسبت کی وجہ نال انہوں صوفی کہتے ہیں. لو میں جو انجی شروع رہا تو کتاب نہیں جانی ہے, گل تھوڑی جی اگے توڑ لیے سوکھی ہو جائے, پھر کبھی کانفرنس رکھ کے لمبی کر لیں گے. صوفی بنا تصوف سے. تصوف کسے کہتے ہیں جو آج کانفرنس رکھی ہے, اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ شاہ رزوق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب الجمع بین الشریعہ والحقیقہ کے اندر کہتے ہیں, بین الحقیقت والشریعہ کے اندر کہتے ہیں کہ تصوف کی 2000 تعریفیں ہیں. انہوں سے 2000 تصوف کی تعریفیں. ایک تو سوچ میں اپنے نال کے منڈے کو بھی سنی اور جانے نہیں پڑتا. شہنشاہ بغداد کانفرنس کی, اس نے تصوف سے تقریر شروع کی اور تقریباً 50-60 تک پہنچیا کہ سنور ابا جی نے آگے پتر بس کر بڑی دیر ہو گئی ہے, تو ابھی انہیں 100 تک جانا کیونکہ 100 تو انہوں بھی یاد نہیں. اب اگر تصوف کی تعریف شروع کر دوں تو 2000 اس کی تعریفیں ہیں, 2000 کے قریب اس کی تفسیریں ہیں. آپ کے بس کی بات نہیں, تقریر پھر سے مشکل ہو جائے گی, لیکن آسان طریقے سے میں بتا دوں. اگر آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ تصوف کس کو کہتے ہیں تو فوراً سے اسے ایک جملے میں کہہ دینا ساری دنیا سے اپنے آپ کو کٹ کر کے ختم کر کے ہر کام خدا کی رضا کی خاطر کرنا, اس کو تصوف کہتے ہیں. اے میں بڑا سوکھا کر کے دسیا جی, ادروائز بڑی لمبیاں تشریحاں جی میں آپ پڑھ کے میں کہ جی میں بچیاں سنائی تو گھنٹہ تو اتھی لنگ جانا, 10 منٹ تو ہوں نہیں ہو گئے. تو تصوف کا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تصوف کسے کہتے ہیں تو کہہ دینا خود کو اچھے کمالات سے مزین کر لینا, اس کا نام تصوف ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا, اللہ سے لو لگا لینا, دل کو پاک کر لینا, خیالات کو پاک کر لینا, حقوق اللہ ادا کرنا, حقوق العباد ادا کرنا, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ تصوف کہلاتے ہیں. تو گویا کہ میں آپ سے اس طرح عرض کر دوں کہ علم جب پڑھ لو تو علم جب عمل کی صورت میں ظاہر ہو جائے تو اسے تصوف کا نام دیا جاتا ہے. لیکن کیا کیا جائے, کچھ لوگوں نے یہ کہا جی یہ جڑے صوفی ہوندے نے نا یہ مسلمان ہوندے ہی نہیں. یہ بڑے دور میں چلانا کیا صوفی مسلمان ہی نہیں ہوندے, صوفیاں کا مذہب بھی کوئی نہیں ہوتا. تو میں آپ کی نظر کر دوں کہ سب سے پہلے صوفی کس کو کہا گیا. ابو ہاشم یہ بزرگ گزرے ہیں کہ جن کو سب سے پہلے صوفی کہا گیا, اور یہی ابو ہاشم ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے خانقاہ بنوائی تھی صوفیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے. یہ میں باتیں آپ کے نالج میں اضافے کے لیے عرض کرتا جا رہا ہوں. تو صوفی سب سے پہلے ابو ہاشم سے کہا گیا. اس کے بعد خانقاہ بھی انہوں نے بنائی. وہ کیسے؟ مولوی تے آپس میں چل رہے ہیں, صوفیاں نو کبھی گھٹ ہی پکیا, بادشاہ بھی کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن صوفی ایک ہی کمبل کے نیچے 10 سو جائیں گے. ایک عیسائی گزر رہا تھا بازار سے تو اس کی نظر پڑ گئی, 2 بندے آپس میں جفی پا کے ملن پڑے کٹ کے. تو عیسائی پوچھتا ہے جب مل بیٹھے نا تو ایک بلا کے پوچھتا ہے یہ کون صاحب تھا, تو میں تو نہیں جانتا, تو تم جفی پا کے نہیں پہ ملتے ہو جی میں بچپن سے سجن ہو. کہنے لگے بس وہ بھی صوفی سی, اللہ کا بندہ, میں بھی درویش آدمی اسی طرح کا ملے تو میں کٹ کے ملیا, ساری جان پچھان پہ ہی بڑی ہے نا, وہ بھی اللہ کا بندہ. انہیں آخیا اچھا پہلی باری ملے ہو تو انج پیار نال پوچھتا ہے کہ تھی تاری کوئی زمین ہے جتنے کٹھے رہ سکو. یہ جی نہیں. اس رئیس نے پھر فلسطین کے زمین لے کے دیتی تو سب تو پہلے صوفیاں کی خانقاہ اتنے بنی. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ صوفی جڑے ہوتے ہیں انہوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. جب آپ ایم اے کریں گے PhD تو آپ کو ان باتوں سے واہ پڑے گا, تو میں ویسے ہی دس دینا یہ گلا. صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ صوفیاں کے پیچھے نہ جڑیا کرو. لیکن اس گل میں پوری دنیا نو عرض کر جاواں جے صوفی نہ ہوں گے تو ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان نہ ہوگا. یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے, میں کہنا کہ جے صوفی نہ ہوں گے کہ پورے ہندوستان میں کوئی مسلمان نہ ہوگا. انہاں صوفیاں نے آ کے ہندوستان میں اسلام پھیلا دیتا. لیکن ایک گل یاد رکھنا, تصوف فقہ نالوں بھی افضل ہے, لیکن تصوف نو رجوع کرنا پیندا ہے علم والے پاسے, فقہ والے پاسے. ہن لوکی کہندے نے کہ یہ جڑے صوفی ہوندے نے انہاں دا مذہب کوئی نہیں ہوندا. میں تواڈے اگے عرض کراں حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ نے. حضرت جنید بغدادی شافعی مسلک نال تعلق رکھتے سن. حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ یہ بھی صوفی جے, یہ مالکی مذہب نال تعلق رکھتے سن. جریری حنفی مذہب نال تعلق رکھتے سن. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ حنبلی مذہب نال تعلق رکھتے سن. ہر صوفی کا اپنا اپنا مذہب رہا. لوگوں نے پراپوگنڈا کیتا انہاں صوفیاں کے خلاف, ایک ہی اپنا طریقہ انہاں نے اپنایا ہے, انہاں دے پیچھے مت ٹریا کرو. لیکن میں عرض نہ کرنا چاہنا, میں صوفیہ کرام کو پوچھنا جا کے تہاڈا کوئی نواں مذہب ہے یا وہی سارا عقیدہ جے کہ حضرت جنید بغدادی بولے, بغداد دا شہنشاہ بولیا, سید الطائفہ
پتا لگیا کہ سید الطائفہ نے کہہ دیا کہ صوفی قرآن سے سنت کے پیچھے چلے گا، اس کو علاوہ وہ کبھی نہیں ٹر سکتا۔ دوسری دلیل صاحب تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصولنا سبعۃ اشیاء، ساڈے صوفیہ مذہب کے 7 اصول نے، انہاں 7 وچوں پہلے دو التمسک بکتاب اللہ تعالی والاقتداء بسنت رسول اللہ تعالی، 2 اصول نے کہ اسی تمسک یعنی پڑھنے قرآن نو تے اقتدا کرنے محمد مصطفیٰ دے فرمان دی، یہ 2 پتہ ہے چلیا کہ سارے صوفیاء کرام قرآن تے حدیث کے پیچھے ٹرتے رہے، قرآن تے حدیث تو باہر نہیں نکلے۔ اسی کر کے نشائیاں دے بادشاہ نوشائے گنج رحمہ اللہ نے فرمایا، کہنے لگے ساڈا مذہب تصوف کہندے کنوں نے؟ کہندے نے قرآن تے رسول دے پیچھے ٹرنا، انہوں تصوف کہتے ہیں کہ سارے صوفیاء کرام کا مذہب نبی کی سنت رہا، قرآن کی اقتدا رہی۔ شیخ عبد الغفار طوسی رحمہ اللہ ایک دن اپنے پتر نال بیٹھ کے کدو شریف کھان لگے، جب وہ کدو پک کے آیا شیخ عبد الغفار کہنے لگے او میرا پترا یہ کدو میرے نبی کی سنت کی حضور نو بڑی پسند نال کھاندے سن۔ پتر دے منہ نکل گیا ابا جی یہ بڑی گندی شے جے، میرا تو دل نہیں کرتا میں کدو کھاواں۔ شیخ عبد الغفار نو جلال آیا، تلوار نہیں آن تو باہر کٹی، ایک دم پتر دا سر کن تو جدا کر دیتا۔ کہنے لگے او پترا کہ تینوں نبی جی پسند نہیں تے تو بھی مینوں پسند نہیں۔ اے صوفیاں دے اوپر کسی نے الزام لایا کہ انہاں دا مذہب قرآن و سنت دے ہے۔ اصل وچ اے ابن عربی دیاں کتاباں پڑھ کے انہاں نے آکھیا او بھی انہاں دیاں کتاباں جڑیاں نے او حال نال تعلق رکھدیاں نے۔ ایک نقطہ پھر میں عرض تواڈے اگے کر جاواں کہ حال کی جدو گل کرن صوفی تے پھر ساڈے اوتے عمل کرنا واجب نہیں۔ یہ میں مسئلے کی گل دسن لگا، حال کی گل کرن تے عمل کرنا واجب نہیں، قرآن کی گل کرن تے صوفی کی گل تے عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہوں مثال تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، نہ دینا۔ ایک پیر صاحب اپنے مرید نو کہندے نے جدوں تصوف کی منازل طے کرا رہے تو کہنے لگے پترا ٹھنڈا پانی پی لیا کر، جدوں ٹھنڈا پانی بندہ پیندا تے دل کی گہرائیاں دے وچوں رب دا شکر نکلدا ہے۔ یہ تصوف کی تعلیم دیتی جا رہی ہے کہ پترا ٹھنڈا پانی پی لیا کر، جب ٹھنڈا پانی پیوے گا تو تیرے دل وچوں گہرائی وچوں رب دا شکر نکلے گا، تے جے گرم پانی پیوے گا تو رب دا شکر ادا کرے گا۔ ٹھنڈا پانی پی تے کوئی شاگرد کی کہندا کہنے لگا استاد جی وہ ایک بزرگ سن، انہوں نے چھان دے وچ کڑا رکھیا سی کہ سویر ہوئی تے کڑے اتنے دھوپ آ گئی تے انہاں چھان چ کڑا تا رکھیا سی کہ کڑا چھان چ رہے گا، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تے میں پیواں گا۔ جدوں کڑے تے دھوپ آئی تے کڑا چک کے رکھن لگے سائڈ تے پھر رب دے تو چچک گئے، شرم کھا گئے تے کڑا نہ چکیا تے کہندے کی نے کسے پوچھا جی کڑا دھوپ چ چک لو چھان چ رکھو تاکہ ٹھنڈا ہو جائے پانی۔ کہن لگے مینوں رب کولوں شرم آندی ہے، رب آکھے گا کہ تو اپنے دل کی گل منی ہے کہ کڑا رکھ رہے ہیں چھان وچ کے ٹھنڈا پانی پیواں، میں اپنے نفس کی خاطر میں تینوں چھان چ نہیں کرنا۔ کہ بزرگ دا جواب سنو، کہن لگے پترا وہ حال دیاں گلاں نے وہ انہاں نال ہی تعلق رکھدیاں نے، تو ادے سلوک دے منازل طے کر رہے ہیں، تیرے واسطے یہی بہتر ہے۔ تے صاحب حال کی گل صاحب حال واسطے واجب ہو جاتی ہے، لیکن صوفیاء کرام دا مذہب قرآن و سنت دے خلاف نہیں ہوندا۔ وہ جدوں صوفیاء کرام سن ادو بھی لوگ ٹچکراں کرنیاں، مذاق کرنے، انہاں دے امتحان لینے۔ چند مثال عرض کرنا وا، ابو عمران بڑے بڑے فقیہ سن تے جامعہ منصور دے وچ پڑھانا کتاباں، تے جدوں انہاں نے کتاباں پڑھانیاں درس دینا تے نال ہی شیخ شبلی رحمہ اللہ انہاں نے بھی درس دینا شروع کرنا تے سارے مجمع نے اٹھ کے ادھر آ جانا۔ انہوں نے چڑھیا غصہ، میں ایڈا وڈا علامہ وا، لوگ میری تقریر نہیں سنتے، وہ شیخ شبلی وہ چلے جی تقریر سنن ٹر جاتے ہیں صوفی دی، انہوں نے چڑھ پارا گیا۔ یہ اکثر انج ہو جاتا ہے کہ ہم اثر آپس ایک دوجے نال چپلش کھاندے ہی رہتے ہیں، درویشاں کی گل نہیں کرتا۔ شیخ شبلی رحمہ اللہ یہ وقت کا بڑا بڑا بزرگ دے، انہیں کئی من بس کہتے ہیں شیر، انہوں نے لون لے لے کے اپنی اکھاں وچ پا پا کے اکھاں دی بینائی ظاہر کر دیتی۔ کسی نے پوچھا جناب اکھاں چ لون کیوں پاندے ہو؟ کہن لگے راتی رب دی بارگاہ چ کھلونا تے سو جاندیاں نے، میں لون پانا سو نہ جان کے اور روندیا رہنا خدا دی بارگاہ وچوں تے ایک بندے دے کول ٹر گئے تے انہیں کدھر کہہ دیتا میں اللہ پاک نال مینوں بھی بڑا پیار ہے۔ تے شیخ شبلی کہن لگے او کیوں جھوٹ مارنا ہے؟ تینوں رب نال جے پیار ہوندا تے تیریاں اکھاں وچ اکھرو نظر آندے۔ انہاں کہا جدوں اسی چولہے چ لکڑاں بالنے آ تے لکڑ نوں اگوں اگ لگے تے اودے پچھوں پانی نکلدا ہے۔ جی ہوں تو تے گھر سوئی گیس آ گئی ہے،
اتنے پکاندے ہو تو پرانے زمانے کی لکڑاں جنانیاں بال لکڑ کی ہانڈی کا سالن تے لکڑ کی اگ اگ کا بھی بڑا فرق ہوتا جی ٹائروں کی اگ سے کبھی سالن پکانا جی نہیں فرق ہوتا اچھا بڑا فرق ہوتا اگ نال بھی ہانڈی کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے تو وہ جب لکڑاں کی ہانڈی ماں پکاتی سی نا قرآن کے تلاوت کے وشکار وہ ہانڈی کا وکرا ہی سواد ہوتا سی اچھا اج کل تو پریشر کوکر ہے نا یہ چیز پا دے وہ بت ہو کے پک جاتی ہے اچھا پر یہ میں کرنا چاہنا تے اگے کہ جب لکڑ نو اگ لائی گئی سی تو پچھوں اینے جے قطرے نکلتے سن شیخ شبلی نے غضب کی گل کی چلے دعوی کر رہا ہے کہ مینو خدا نال پیار ہے جب لکڑ کے منہ نو اگ لگ جائے تے لکڑ وچوں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے میں نہیں مننا تینوں رب نال پیار ہے جے تیرے دل وچ رب دے عشق دی اگ ہوندی تے تیریاں اکھاں وچوں اتھرو ضرور نکل جائے تیری اکھاں چوں اتھرو نہیں نکلے میں نہیں منتا کہ تینوں رب نال پیار ہے وہی شیخ شبلی جدوں بیٹھے تقریر کرن نال تو سارے بندے اٹھ کے سامنے آ گئے بس شیخ شبلی تقریر کرن تے تقریر سنی ابو عمران نے کی کیتا انہیں ایک منڈا سمجھا بجھا کے بھیجا کہ جب شبلی تقریر کرن لگے نا تو پچھو کھلو کے سوال پوچھیے یہ جواب آنا کوئی نہیں تو بندیاں نو پتہ لگ جائے گا کہ ہے ہی جاہل بندہ تسی یہ تقریر سنن کیوں آندے ہو بعض بندیاں دی بڑی کوشش ہوندی کہ اگلے نو جاہل ثابت کر دیے بندہ پوچھے بھائی فوقا کلے ذی علم علیم ہر بندے کول ایہو جی گل ہوندی ہے جڑی دوجے کول نہیں ہوندی کوئی بندہ پورا علامہ تے ہو نہیں سکدا ایک کدی کھڑی دی گل تے رہ ہی جاندی ہے اللہ اکبر جل شانو خیر حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ جب تقریر کرن لگے تو منڈے نے بچوں کھلو کے کوئی مسئلہ ہے پوچھ لیا ہے کا مسئلہ پوچھا شیخ شبلی رحمہ اللہ نے صوفی کامل نے جب جواب دینا شروع کیتا تو 10 جواب دیتے علماء دے اقوال بھی دسے تشریحاں بھی دسیاں تے کھڑے ہو گئے ابو عمران مجمع نو چیردے آ کے شیخ شبلی رحمہ اللہ دا متھا چوم لیا کہنے لگے من گئے تینوں اج میں تے سمجھدا سا کہ صوفی جاہل ہوندے نے پر اج تساں جننے جواب دیتے نے انہاں وچ ٹوٹلی مینوں 3 آوندے نے 7 میں زندگی وچ پہلی واری سنے نے گجرات رہنے والے تصوف کی گل سننے والے صوفیاں کی گل ذرا سن لو صوفیاں نال کبھی متھا نہ لانا اے مولوی تے جا کے ٹوٹیاں تے نلکیاں تے ندیاں وچوں پیاس بجھاندے نے پر صوفی جدوں بھی پیاس بجھائے گا نلکے تے ٹوٹی تے ندی تو نہیں جدا سمندر تو جا کے پیوے گا صوفیاں نال کبھی متھا نہ لانا حضرت جنید بغدادی دے خلاف پھانسی دا آرڈر ہو گیا اینوں ایدی تون لا دو یہ جن صوفی ہوندے نے چنگے نہیں ہوندے خلیفہ دے کن پڑکا کن بھر دیتے خلیفہ نے آرڈر دیتا جن بغداد دے صوفی نے انہاں دے دھونا لا دو حضرت جنید بغدادی ابو الحسن سارے دے سارے فقیر پہنچے تے جدوں دھون لین لگ گئی دھون لانی سارے دیاں گردناں لانیاں جنید بغدادی وچوں پیچھے کھلوتے سن چیر کے آئے لین کہنے لگے سب تو پہلا میری گردن لاؤ جلاد نے ہاتھ تلوار پھڑی تو کم گیا کہندا جی تسی پیچھوں آئے ہو جڑا پہلے کھلوتے ہے اینوں پہلے دھونے نوں لوان دیو تسی پیچھوں کیوں آ گئے ہو تسی پہلا کیوں مرنا چاہتے ہو تے صوفیاں دے بادشاہ نے آکھیا میں چاہنا وا کہ میرے سجن تھوڑی دیر اور زندہ رہ جا لو جی جلاد نے تلوار تھلے رکھ دیتی انہیں آخیا میں کسے صوفی کی دھون نہیں جلانی اے تے جے خلیفے نو جا کے کہہ دیو اے بندے مارن دے قابل ہے ہی نہیں خلیفہ کو جب گل پہنچی انہیں جنید بغدادی رحمہ اللہ نے بھی بلا لیا سارے بلا کے تے قاضی چیف جسٹس بھی وچ بیٹھے وہ جب گل پہنچی تے قاضی کہنے لگا خلیفہ جی میں انہاں کول چند گلاں پوچھنا وا جے میں دس دتیاں تے پھر میں کوئی فیصلہ کراں گا لو جی قاضی نے ڈھونڈ ٹھان کے اوکھے جہا مسئلہ پوچھیا تے جنید بغدادی پھر اگاں ودے کہنے لگے میں جواب دیاں گا قاضی نے لسٹ پوری سوالاں دی پہلے بول دیتی تے حضرت جنید بغدادی نے کی کیتا توجہ میرے ال سارے سوالوں کے جواب دے دیتے قاضی رون لگ پیا سڑک کے نکرے ڈگ پیا پھر دیکھ لو سوال پوچھے کھبے پاسے قاضی نو جب ہوش آیا تو کہندا گل سنو جے اے مسلمان نہیں نا تو دنیا پھر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے گا لیکن قاضی نے آخیا سید الطائفہ ایک گل تے دس جا جب میں سوال پوچھے سن تو سجے تے کھبے تے تھلے کیوں ٹکیا سا جے جواب تہاڈی نظر کرنا حضرت جنید بغدادی کیا ہے قاضی جی جب تسا سوال پوچھے میرے سوالوں کا جواب نہیں سنے آتے میں سجے والے نے پوچھا تینوں آتے نے بولیا نہیں میں کھبے فرشتے نے پوچھا تینوں آتے نے بولیا نہیں تے میں نہ دونوں چھڈیا میں سیدھا ادھر تکیا جتھے رب رہندا بس پھر تار رب نال مل گئی تے میں پھر تو پوچھدا گیا میں ادھر پوچھ کے دسدا گیا تینوں
تو یہ کہا کہ صوفیاں نال کدی متھا یہ اج کل کی گل نہیں کرتا. صوفی ہوندے سن دل دیاں گلاں بجھ لیندے سن, جان لیندے سن. علامہ ابن حجر اسقلانی ہوئے بچے جڑے ایم اے کرتے ہیں, ایم اے دے وچ انہاں دی کتاب ہے, وہ انہاں دا نام سمجھن گے, بڑے بڑے علامہ سن, علم دے بادشاہ. انہاں دے نال ہی محمد بن احمد رہندے سن, یہ صوفی سن, وہ مولوی سن. تے علم والے بندیاں نوں اکثر ہی انہاں نال غار رہندی ہے, جدوں تک علم والا صوفی نہ بن جائے ادوں تک وہ مسئلہ بڑا عجیب جہی رہندا ہے. ایک دن مصر دے وچ دوواں دا ٹاکرا ہو گیا, تے گل ذرا دھیان نال سننا. ایک صوفی دا تے مولوی دا دوواں دا ٹاکرا ہو گیا, جہدے کول صرف علم ہے تے دور میں تے سامنے وہ نظر پئی. تے علامہ ابن حجر سوچتے ہیں جنوں اللہ ولی بنائے انہوں جاہل نہیں رکھدا, اور جڑا جاہل ہوے انہوں ولی نہیں بناتا. یہ کہو جہا ولی ہے, میں نہیں انہوں منتا. اینج جب ہوئی نا تے محمد بن احمد نے مصر دے سب تو بڑے علامہ نو بہوں پھڑ کے دو تھپڑ نہیں دھپڑ یعنی کنڈ دے وچ دو ہاتھ مارے. تے توجہ رہے ذرا, محمد بن احمد نے رحمہ اللہ ہاتھ پھڑ کے جب علامہ ابن حجر نو دو تھپڑ مارے تے کہن لگے اتخذنی و علمنی, اور رب نے مینوں اپنا ولی بھی بنایا تے علم بھی عطا کیتا ہے. اجے علامہ ابن حجر بولے نہیں سن, دل وچ گل سی تے ولی کامل صوفی کامل نے اس گل نو بجھ لیا تے بجھ کے دو تھپڑ لا کے دسیا, اللہ دے بندے تسی اگے نبی دے اوتے جھگڑے ہو کہ انہاں نو پتہ لگدا ہے کہ نہیں پتہ لگدا, انہاں دے کلمہ پڑھن والے نو پتہ لگ جاندا ہے اگلا کی پیا سوچدا ہے تے انہاں دے نبی دا عالم کی ہوے گا. لیکن میں تصوف تے تھوڑی گل عرض کرنا چاہنا وا. صوفیاء کرام ہندوستان دے وچ سب تو زیادہ میں ایک گل عرض کر جاواں گے, ہندوستان دے وچ اسلام پھیلیا تے صوفی دی وجہ نال, تفرقہ پھیلیا تے مولوی دی وجہ نال. ہوں میں اس مولوی کا نام نہیں لینا, وہ ہے ہی مولوی, لیکن آپ سن جاؤ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی آج سے 4 سال کہا تھا مجھ سے اسی ٹاپک پہ مناظرہ کرو کہ فرقہ سرائیت کس نے پھیلائی ہے, بس اسی ٹاپک پہ اور نہیں, اسی ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہندوستان میں فرقہ سرائیت کس نے پھیلائی, لیکن اسلام صوفیوں نے پھیلایا ہے. اور اس کا نتیجہ دیکھیے کہ ہندو آج اپنے بتوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا اثر ہے صوفیاء کرام کا. تسی بھگت کبیر کا نام سنیا ہوگا, بھگت کبیر نے اپنا نام بھگت رکھیا, بھگت بھکتی, بھکتی میں نے محبت. یہ بندہ رامپور ہانسی انہاں دے وچ رہندا سی, اس علاقے وچ 32 اولیاء کرام صوفیاء کرام اس نیڑے تریڑے دے علاقے وچ رہندے سن. انہیں سارے ولیاں دے کول بیٹھ کے ہندو ہو کے انہیں علم حاصل کیتا تصوف کا. تے ڈاکٹر تارا چند لکھدا ہے کہ اس بندے نے ہندو ہو کے جب علم حاصل کیتا صوفیاء کرام کولوں تے انہیں وہی علم پھیلایا جہاں صوفیاں کولوں حاصل کیتا. ہندوؤں نوں کہندا سی ذات پات کوئی نہیں, سب انسان برابر نے, ایک دوجے نال پیار کریا کرو, نفرت کسے نال نہ کریا کرو, سارے نال محبت کرنی ہے, حقوق العباد عطا کرنے نے, کسے نال ظلم نہیں کرنا. جو گلاں انہیں صوفیاء کولوں سیکھیاں وہی گلاں انہیں اگے پھیلائیاں. تے جدوں یہ بھگت کبیر مریا یہ ساری نہ پڑھی, تھی ایم جاؤ گے تو پڑھو گے, یہ میں پڑھیا ہے, یہ سارا گلاں بقا بلا فنا فلا ہیں, بقا بلا چ نہیں, اس کر کے کہ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. جو یہ کلمہ پڑھ لینا نا تو پھر فنا فلا تک بھی پہنچ جاتا, فنا فلا تک پہنچنا صرف اولیاء کرام کا ہی خاص ہے. خیر اس بھگت کبیر نے اینا کہ اسلام کا اثر ہویا کہ انہیں اپنی کڑی کا نام کمالی رکھیا, منڈے کا نام کمال رکھیا, یعنی مسلمانوں کے ناموں سے انہیں نام رکھے. تو جدو یہ مر گیا تو صوفی کے کول بہن کا ذرا نتیجہ تکنا. جدو بھگت کبیر مر گیا مسلمان کہنے لگے مسلمان سی شیخ تقی دے کول بہندا سی, ولیاں دا مرید سی, اسی جنازہ پڑھاواں گے. ہندو کہنے لگے نہیں جی اساں ساڑنا ہے, یہ فلانے دا پتر سی, یہ ہندو سی. لڑائی شروع ہو گئی تے جو ہی جنازے دے کول آئے تے چادر اتوں چکی تے تھلے بھگت کبیر کوئی نہیں, فل پے ہوئے سن. صوفیاں دے کول بہن والےاں نوں رب اینا کچھ, گرو نانک یہ تو مسلمانوں کی کم علمی ہے کہ سکھاں نوں وکھرا کر دیتا. سکھ زیادہ تر ساڈے مذہب دے نیڑے لگتے ہیں. گرو نانک سب تو پہلے جڑا سکھ بنیا یہ بادشاہ سکھاں دا بابا گرو نانک, بابا فرید الدین گنجے شکر دے جہی اولاد وچ شیخ بہرام جنہ دا نام ابراہیم فرید چشتی ہے, انہاں دا مرید سی. انہیں سارا علم حاصل کیتا بابا گرو نانک نے فقیراں تے ولیاں دے کولوں حاصل کیتا. پھر جا کے انہیں تبلیغ کی سارے انسان برابر نے, آؤ اللہ نو منو, اللہ ایک کے خدا ایک کے غیر. یہ جو صوفیاء کرام دا اثر انہوں نے آ کے اتنے اسلام پھیلایا. ایسے کر کے میں کہنا لوگو ولیاں دے دشمن نہ بنو, داتا صاحب دے دشمن نہ بنو, معین الدین اجمیری دے دشمن نہ بنو. کیوں جے نہ ہوندے تے تیرا نام رام لال کھتری ہونا سی, محمد بشیر نہیں سی ہونا. اے معین الدین اجمیری دا صدقہ تیرا نام محمد بشیر تے محمد نذیر ہے. جے معین الدین اجمیری نہ ہوندے تے پتہ لگدا
چھتری لال بیٹھے ہیں یا رام لال پیارے بیٹھے ہیں، لیکن داتا صاحب نے لاہور میں ڈیرا لگا کر تمہارے ناموں کو بدل دیا، ناموں کو نہیں تمہارے دلوں کو بدل کے رکھ دیا۔ تصوف کی ہوندا علم ہوندا کتاباں پڑھ لو دوجے نو دلائل دیندے جاؤ، تصوف وچ دلائل نہیں دئی دے، نظراں تے دل بدل دیندا ہوندا۔ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ جدوں پیر نے آکھیا نا چل مرید رب نے تینوں قبول کر لیا، جا تیری اسی ڈیوٹی لانے تو ہندوستان چ جا۔ چشتیاں دا صوفی، چشتیاں دا بادشاہ معین الدین اجمیری نے ڈیرا بھی لایا تے نہیں کہ کسی مسیتے وڑ گیا آ کے، بعض لوگ تبلیغ کرن آندے نے مسیتے وڑ جاندے نے، کلمہ پڑھو، بندہ پوچھے بھئی اسی مندر چ وڑے ہیں، اسی مسیتے وڑے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوندا کہ مسیتے وڑے ہیں نا، سانو مسیتے وڑ کے کلمہ پڑھا دتا، اللہ اکبر جل شانہ۔ معین الدین اجمیری مسیتے نہیں وڑے، کچھ رہے گا صوفی جدوں تبلیغ کرے گا گلا نہیں کرے گا، دل بدل کے رکھ دے گا۔ معین الدین اجمیری جب آئے سب تو پہلے تے آندے انہاں قبر تے لائے میں 40 دیہڑے تے میں دنیا میں بہتی لڑائی جھگڑا ہوں چھڈ دیتا، میں کہنا یار ایک گل دسو، جے قبر تے جان والا مشرک ہے تے معین الدین اجمیری نے جن مسلمان کیتے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ اگوں انہوں جواب نہیں نا، کیونکہ انہیں پھس جانا ہے۔ جی انہوں نے کافر کرے تو آپ مسلمان نہیں جانا، تو جی انہوں نے مسلمان بول دے تو پھر اپنا عقیدے کا بیڑا گرک ہوتا سو۔ اس کر کے میں عام کی گل کرنا کہ قبر سے جانے والے مشرک ہے کہ معین الدین اجمیری نے 40 دیہڑے داتا صاحب کی قبر کے کول پیروں والے پاسے بہ کے کہتے ہیں بول انہوں نے بارے کی کرے گا۔ انگریز کا ہندوستان میں واپس گیا تو مولانا شیخ علی تھانوی اور خواجہ یومیہ میں لکھتے ہیں انگریز کو لوگوں نے پوچھا ہندوستان میں کی تکیائی، انگریز نو گل پہ آتی نہیں سی، کہنے لگا یار میں حیران ہاں، میں ایک مردہ تکیا ہے زندیاں تے حکومت کر رہا۔ وہ معین الدین اجمیری کی قبر پہ گیا تھا، کہنے لگا میں ایک مردے نو تکیا جڑا زندیاں تے حکومت کر رہا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تے معین الدین اجمیری جدوں انڈیا وچ آئے، ہندوستان دے وچ آئے تے انہاں آ کے مسیت چ ڈیرا نہیں لایا، انہاں پھر دلی تے بمبئی تے مدراس وچ بھی نہیں لایا۔ لو خدا بھی قسم اس میں بھلی دی طاقت تے صوفی دے دبدبے تے قربان جاواں، انہیں راجستھان چ ڈیرا لایا۔ راجستھان پتہ کیوں کہندے نے؟ پاکستان پاک لوکاں دی زمین، پاکستان پاک لوکاں سارے پاک رہندے، اللہ اکبر جل شانہ۔ ہندوستان ہندوؤں دی زمین، ایران ایرانیاں دی، جتھے جے ستان بلوچستان بلوچیاں دا اڈا، یہ بلوچستان جتھے لگ جائے وہ دا مطلب ہے کہ پچھلے وہی اتنے نے۔ اچھا پرستان پریاں دی زمین، راجستھان راجیاں دی زمین، سارے راجیاں دا اڈا اتنے تے سارے ہندوستان دے مندر اتنے۔ معین الدین اجمیری نے مسیتے نہیں جا کے بستر ڈایا، انہیں جا اس راجے دے سب تو بڑے مندر دے اگے جا کے ڈیرا لا لے۔ تے عمر کنی ہے؟ 47 سال۔ کنی عمر ہے جی؟ یہ نہ ہونا کہ 17 سال کے محمد بن قاسم گئے سن۔ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ وقت دا صوفی جدو گیا تو عمر 47 سال سے گیا تو کیتا ہی کوئی نہیں۔ شیخ قطب الدین نال مختار کاشی رحمہ اللہ نال تے کہنے لگے پتر یہ کہڑی تھان ہے؟ استاد جی یہ راجستھان کہندے جے، سامنے تواڈے سب تو بڑا مندر جے 3.5 من تیل روز دا بلدا جے۔ ادو ٹوپاں تے ہوندیاں نہیں سن کہ ایک فلڈ لاٹ لا دو تے کام ہو گیا۔ وہ راجیاں دا مندر سی تے کوئی کمی وچ وڑ کے پوجا نہیں سی کر سکدا، راجے نے وچ وڑنا ہے تے 3.5 من تیل روز دا بلدا سی تے دیوے صاف کرن والے کنے بندے ہون گے آپ اندازہ لا لو۔ تے معین الدین اجمیری رحمہ اللہ نے تبلیغ شروع کی تے اوتھے جتھے اڈا سی انہاں لوکاں دا، اسے کر کے تبلیغ کرنی ہوندی ہے تے سلمے جایا کرو، سلمے گئے جوئے دے اڈے تے گئے، اس دیاں تھاواں تے جانا چاہیے، پتہ لگے تبلیغ ہو رہی ہے۔ مسجد تے بھی چنگے لوگ بیٹھے نے، اللہ جل شانہ تے عرض اینا کرنا چاہنا میں معین الدین اجمیری نے جدوں انہاں کھا کر گئے کنڈے تے ڈیرا لایا، ڈیرا لا کے کہنے لگے میرے مریداں میرے پتی آیا دان دا ٹائم ہو گیا، ذرا دان تے دے۔ میں کہنا صدقے جاواں یا حضرت بلال دی اذان سی یا پھر معین الدین اجمیری دی اذان سی ہندوستان اور اذان کی تیرے اندر تلے وجدے نے، سامنے جو مندر سی تل وجن اندر، تل دے وچ جدوں اذان دی آواز گونجی نا اللہ اکبر، سارے فروٹاں دے منہ پھر گئے، کی ہو گیا؟ اللہ اکبر کدھر آ گیا؟ ایسے تو اسی کبھی اللہ نو وڑن نہیں دیتا، ہر پاس مندر ہی مندر رکھے نے، اللہ کدھر آ گیا؟ یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو سارے کے سارے جو 40 مرید تو معین الدین اجمیری صوفی وقت نے مسلح ڈایا اور امامت کرا رہے، پیچھے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ لو جی مندراں دیا چلیاں بند تے کھاریاں دی نظراں صوفی وال، کوئی اسی تے سجدہ کرنے ہیں، خدا تے ادھر بیٹھے ہیں، یہ کنوں تے سجدہ کرتے ہیں، اگوں کوئی شے نہ نظر آئی تے سارے پریشان ہو گئے۔
جدو پریشان ہوئے تے نماز پڑھی تے رولا پی گیا وہ کون آ گئے نے اینے نو رات پی گئی رات ہوئی تے وہ جڑے بادشاہ دے اٹھ سن وہ چردے چردے وہ بھی اپنی تھان تے واپس آ گئے مینوں دی اجمیری نے اتنے ہی ڈیرا رحمہ اللہ نے لایا سی جی آندے ہی اٹھتے کہندے نے جڑے پالن والے ریوڑ نو پالن والے نے آہن لگے بابا جی صوفی صاحب اتنے کتنے بیٹھے ہو اتنے تو بادشاہ دے اٹھ بہتے ہیں اتوں اٹھو فرمان لگے یار کوئی 4 گز کی زمین لئی ہونی ہے اتنے اٹھنے بہ کے کی کرنا پرا بہا لے اٹھ نہیں جی اتنے ہی بہانے نے تمہیں پتا وڈیا لوگوں کے جڑے تھلے لوگ ہوتے ہیں یہاں کی مان یہاں ڈی سی کا نہیں نفرا جنہ تھلے موٹر کا ہوتا جی اچھا یہ جی اتنے ہی بہانے نے آپ نے فرمایا پرا بہالا پورا نہ ساگر ویلا پیا جیسے میں بیٹھے انہیں نہیں اتنے ہی بہانے نے فرمایا اگر میں اٹھ جانا تو بہا پھر ہوں اٹھ بہن گے تو میں اٹھاں گا آپ اٹھ گئے اٹھ بہ گئے رات لنگ گئی سویرے اٹھان لے جان لگے اٹھن ہی نہ بڑا ماریا اٹھان پر بھائی مینو کی اجمیری نے تو خطرہ کیون اٹھائے گا اٹھ جان پر نالدا کہہ اج کی ہوا یہاں ہاتھ شت لا کے وے کتنے تھلے چمڑ چمڑ گئے نے کیوں اٹھتے کیوں نہیں پہ نالدے نے آخیا یاد نہیں بابا جی نے آخیا کہ پھر اٹھ ہی بہن گے اسی اٹھ چلے ہیں اچھا مینو جی اجمیری رحمہ اللہ سویر کا ٹائم سی وظیفہ پہ فرماندے سن کول کہن لگا جی معاف کرو بابا جی یہاں تے جادو چک لو بے زبان نے تمہیں جادو کر دیتا فرمان لگے میں تو کوئی جادو نہیں کیتا تو آپ تے آخیا سی اٹھنے بہن تو انہوں بہ گئے انہوں اٹھا کیوں ہے سانو تو اٹھا کے گئی نہیں بابا جی یہاں تے جادو کی تو فرمان لگے جنہ بایا آپ وہی اٹھائے گا وہ گئے تے اٹھ گئے اٹھے تے مینو جی اجمیری بیٹھے ڈیرا لایا راجے کولوں دی لنگن آخر یار پہلی باری شکل تکی یہ بندے ہے کون نے وہ کسی ہندو کی نظر پی گئی انہیں آپ سرکار اس ٹائم پہ وضو فرماندے سن نا ساگر کے پانی میں تو مسلمانوں تو کھتری تمہیں پتا ہندو بڑا بھڑا سمجھتے ہیں تمہیں ایسا بھڑا سمجھتے جی کہ جی تھی انہوں کے برچی خانے چ وڑ جاؤ نا تو انہوں کا برچی خانہ پلیت ہو جاتا تو پتا پاک کھنے ہوئے گا پانی نال نہیں یا گاں کے پیشاب نال یا گاں کے گوبر نال ایسا کہ تمہیں وہ پلیت سمجھتے ہیں تو پھر بھی تھی کہتے ہو کشمیر نال جت جہتی اصل منانی 5 فروری کو تصا کی کیا مینو پتا تو جو بابری مسجد صحیح سی تو تصا کیا وہ مینو بھی پتا تے تو میرا تھی تو بہت چنگے ہو میں لاہور کی گل کر رہا ایک بندے میں پوچھا آج بابری مسجد صحیح ہے تو اتنے چھٹی ہے تو کرن کی چلا وہ جی اج چھٹی ہے تو انڈیا کی فلم لے کے چلا دیکھا گا میں انہوں کی بستی کرنا چاہنا وا فلم دیکھ کے بستی کرنی ہے اللہ اکبر میں سچ کے جاوا اس جت جے چیز اتوں نہیں اللہ اکبر میں کرنا چاہنا وا ہندو سانو ملیح سمجھتا ہے اندرا گاندھی مسلمانوں نال ملتی سی تے اخبار میں آخیا کہ ویکھیا جے مسلمانوں ہاتھ ملاندی ہے اسی تمہیں پاک سمجھنے ہاں تو واقعی بڑا شورا برپا ہو گیا اندرا گاندھی ہندو ہو کے تے مسلمانوں بھی ہاتھ ملا لینی ہے تے پلیت نہیں سمجھتی وہ تو منیتا نے جا کے کھولیا نا وہ جی وہ چھوٹے سنجے دا جی وہ پتر دی بیوی سی چھوٹے پتر دی جا بمب جہاز مر گیا سی وہ بیوی نے پھر اس کھولیا میں کیا نہ سمجھنا کہ تمہیں چنگا سمجھتی ہے ہاتھ ملا لینی ہے بعد پتہ نہیں کنی باری انہوں پاس کر دی دھوندی رہتی ہے جا کے کہ میں مسلے نال ہاتھ ملا لیا اس کر کے میں نوجوانوں کی عرض کرا گا نفرت کرنی جی تو فل کرو ورنہ نعرے نورے نہ لایا کرو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے انہوں کی جب نظر پی گئی کہ ایک صوفی ایک بابا ایک مسلمان انا ساگر کے ہاتھ پہ کھانا ہے راجے نے آڈر جاری کیا کہنے لگا اس بابے کو کہہ دو سارے انا ساگر کے تو ہاتھ نہیں دھونے جی ہاتھ دھوتے سارا پانی پلیت ہو جائے گا میں میری کہنے لگے پیام لیا مینو سمجھ نہیں آتی تھی سارے نہاندے ہو تے ڈنگر پانی پیندے نے وہ پلیت کیوں نہیں ہوتا جدو میں وضو کرنا وا تو پلیت ہو جاتا ہے چلو من لینا تاری گل کوئی گل نہیں پر مینو مشق سے بھر لین دو کہنے لگے مشق بھر لو تو احمد بعد اتنے آ کے وضو نہ کرنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں کرتا آپ نے اپنے مریض نے فرمایا پتر تو مشکیزہ بھر ہاں ذرا مشکیزے کا منہ نہ ساگر لایا پتہ نہیں میں مشکیزہ کی بنیا پورے کا پورا ہی تالاب مشکیزے چ بڑھ گیا ہوں تھی تے کوئی بندہ پوچھے گا جی تالاب کیوں بڑھ سکتا ہے میں من لینا تالاب مشکیزے چ نہیں جا سکتا اصل چ زمین نے اپنے مسام کھول لے جنہ پانی سی زمین تھلے پی گئی ہوں تھی پوچھو گے مختار سانو سمجھا نہیں تو اعتراض کر دینے میں سمجھانا نوح علیہ السلام نے جدوں بددعا کی پہاڑوں کے اتنے 40-40 فٹ آیا پانی وہ زمین تو اتنے نہیں پہاڑوں کے اتنے 40-40 فٹ تھی پا سمجھو کہ زمین کے اتنے 40 فٹ نہیں پہاڑوں کے اتنے 40-40 فٹ پانی وہ پانی گیا کتنے سے جس طرح زمین نے وہ پانی چوس لیا اندی یا نہ ساگر چوس لیا لو جی یہ تالاب جہاں سی پوری دنیا چ بڑا مشہور سی سارے ہندو اتنے آ کے نہاتے سن تو جہاں نہا کے نکلتا سی کہتا سی اسی پاک ہو گئے ہیں کبھی تھی جاؤ اتنے غالباً بنارس یا کہڑی جگہ تے اتنے یہاں کی گنگا ہے
اس گنگا جو وڑ کے نہاندے نے وچ پیشاب کرتے رہتے ہیں. وہ گنگا کا پانی گندا ہو گیا. ڈاکٹر نے آخیا گنگا کا پانی نہ پی لیا کرو، یہ ہوں بیماریاں پھیلاتا. میں آخیا میں صدقے جاواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہڈی تو. وہ پانی اج تک بھی دنیا دے واسطے طاقتور اور پاورفل پانی ہے. تھوڑی گنگا میلی ہو گئی ہے اور میلی ہو جانی ہے. وچ سواں ماسو تو مردے تے ننگے وچ نہاندے رہو، کبھی تسی پاک نہیں ہو سکتے. پاک ہوو گے تو پھر مینوں دی اجمیری دی نظر نال ہی ہوو گے. ارے میں کرنا چاہنا وا کہ وہ پانی سارا مٹی دے وچ آ گیا. 32,000 بندہ اس میلے دے وچ شامل سی. 32,000 بندہ اس ٹائم، بچے بڈھے جنانیاں. میرا سی میلے چاہیے انہاں پہلے نہانا سی، نہان تو بعد مندر سے پوجا کرنی تھی، پھر واپس جانا سی. لو جی راجا پیٹ نہ کھلوتا، کہنے لگا وہ پانی کدھر گیا؟ وہ بندے اتنے کھلوتے نے ساری بستی ہو جانی. انہیں آخیا جنوب ٹھاکیا سی نا وضو تو نال ہی پانی بھی لے گئی. راجا خود ٹردا آیا. اے راجا آپ نہیں، یہ نواسا سی بھی اپنی تو اولاد ہی کوئی نہیں سی نا، یہ دھی کا پتر سی پرتھوی راج. ٹردا آیا کہنے لگا بابا جی پانی واپس کرو، مر جائے گی ساری زبان میں تو سارے راجیاں کا سردار ہاں. فرمان لگے یار اصل مشکل ہی بھریا اور کیتا کی ہے تو وضو جو نہیں سا کرن دینا. کہنے لگا جی مائی باپ وضو کر لینا، پانی سے واپس کرو پہلے. خدا کی قسم شہنشاہ چشت نے مشکیزہ اپنے مرید سے کہا جاؤ جا کے انا ساگر میں ڈال دو. مشکیزے کا پانی نکلا، ادھر سے تالاب بھر گیا. 32,000 بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا. اگر بھی کہتے ہیں صوفیاں کا مذہب کوئی نہیں، 32,000 بندے نے کلمہ پڑھیا. مندر ویلا ہو گیا جی. وہ 32,000 سے بڑھتا تو مندر بھردا نا. 32,000 نہیں جی اجمیری کا مولا کے پیچھے مندر ویلا تو تلیاں بجا لا اندر. راجا بولا تیرے کو ایک بابا نہیں سنبھالیا جاتا، جا جا کے وہ مناظرہ کر. 32,000 بندے کے سامنے وہ تجلیل کر، ورنہ 32,000 نے وہ کلمہ پڑھ لی اسی تو کسی منہ کھان کے دے دیے. رام دیو ٹریا جی، رج نے پیسہ کھدیا. یہاں کے ایڈے ایڈے ٹھڈ ہوتے ہیں ہندوؤں کے. اچھا ایڈی ایڈی پون ہوتی ہے ہندوؤں کی، ایڈے ایڈے وڈے ہندو سن. چاروں میں کرنا چاہنا ہندوؤں کا ایڈا ٹھڈ سے نسدا بجدا ٹپدا جدو آیا تو میں میری سیانولا کے اگے بیٹھ کے جب گلا کرنے لگا اس صوفی کی جب نظر اٹھ گئی میں میری دھیان لگے چلے آ گلا کیوں کرنے. میں تو کیا تکنا وا جب کلمہ پڑھن لگا. بادشاہ وکلا رب ذوالجلال کی قسم ہے شہنشاہ چشت کی نظر پڑی. لا الہ کیا کہ الا اللہ کہہ کے جب انج ضرب ماری نا رام دیو تڑپدا ہوا جا کے نکری ڈگیا. ہوش آیا کہ قدمہ چ کہہ کے کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے جے صوفیا رام دیو کا نام پھر آپ نے رکھیا عبداللہ. عبداللہ بھی نال اتھوں میل چھڈ کے زمین سی کچھ چنگے مربے. کہنے لگا پیر جی اے راجا تاڑا بندہ اتنے تھان بھی کوئی نہیں، میری پیری تھوڑے قدماں تے قربان. چلو مسیت بنائیے تے سارے بندے اتنے ہی لے چلیے. مینو کی اجمیری انا ساگر تو ایک ادھا کمیل پرا گئے تو مسیت بنانی شروع کر دی. تو مسیت بنا سن آپ رات کے ٹائم دیہڑی نہیں سن بنا. رات مسیت بنانی تے اٹاں جوڑنیاں تے راجے نو پتا لگ گیا. رام دیو بھی اتوں خس گیا. 32,000 بندہ بھی گیا تو پٹ کھلوتا کہنے لگا اوے بنیو جی ہوں تیل گیا نا جی انہوں کی مسیت بننے والے پاسے تو میں تمہیں چڈا گا نہیں. تیل بند. وہ بابا انیک ہی مسیت بنائے. رات کے ٹائم دیوے کی لوڑ ہوتی سی. آپ وہ مندر چ بلتا سی 3.5 من. اتنے تھوڑے جے دیوے بلنے تو وہ بھی نہ انہیں بالن دینے. کتب الدین مفتی والے کاچی کا مولا تشریف لے آئے. کیا لے استاد جی پیرو مرشد فرمایا کی عرض کی حضور راجے نے تمام بازار چادر دے دیتا ہے کہ انہاں مسلیاں نو کوئی تیل نہ دے مسیت بنان واسطے. میں دن اجمیری فرماندے نے پریشان کیوں ہوندے ہو؟ جدوں میں مغرب دا وضو کراں گا نا پانی بچے گا تے دیویاں چ پا دیں. اور تصوف سننے والوں تصوف کے بعد شام کی نظر سن لو. میں نے اجمیری رحمہ اللہ نے جب وضو مغرب کا فرمایا تو وضو سے جو پانی بچا تو دیوں میں رکھا. مغرب کی نماز کے بعد جب مسجد بنا لگے دیویاں میں اگ لائی تو پانی نہیں بچیا وضو کا بدل لگ گیا. لیکن ایک گل سی جب رات کے ٹائم مینوں کی اجمیری رحمہ اللہ کے دیوے بلتے سن تو مندر کے دیوے بجھ جاتے سن. مزہ پہ آیا نا. یہ کہتے کہ صوفی تے اے جے تصوف علم پڑھ کے سب آ جان گے پر اس علم نو اگلے کے من میں بٹھانا صرف صوفی کا کام ہوتا ہے. صوفی تے نزدیک ہوں صوفی عام جہاں لفظ ہو گیا جی مولوی بڑا بڑا لفظ ہوتا سی پہلے.
مولانا روم مولوی روم مولوی کہتے سن بڑا ہوں مولوی وہ مولوی ہوں گال ہو گئی ہے مولوی. یہ صوفی بھی بڑا بڑا لفظ سی تساں لوکاں بول بول کے انہوں عام کر دیتا. اللہ اکبر جل شانہ مینوں دی اجمیری رحمہ اللہ نے پھر اتنے ڈیرا لایا. صوفیاں دا ایک اپنا طریقہ ہوندا ہے, وہ شرع دے خلاف نہیں کرتے لیکن وہ وہندے نے کہ اس حال دے وچ رب دا پیغام کیویں پہنچے گا. مینوں دی اجمیری رحمہ اللہ جدوں آئے انہاں تکیا کہ سارے ہندو جڑے نے ساز تے پکے نے. ہندوؤں دا مذہب ہے کہ انہاں دی زنانیاں انہاں دے بھگوان دے اگے نچدیاں نے. خیر انہاں سمجھیا بھگوان بھی نچن تے راضی ہوندا ہے تے انہاں دے مذہب وچ نچنا. وہ چلے انہاں دے تے مذہب وچ نچنا تانوں کی ہو گیا, تانوں کی ہو گیا, تسی کیوں پریشان ہو؟ تہاڈا خدا, میں وہ واسطے لفظ بھگوان استعمال نہیں کرتا, ساڈا اللہ تے ہندوؤں دے بھگوان وچ یہی فرق ہے. ہندوؤں دا بھگوان نچیے تے راضی ہوندا ہے, ساڈا رب سجدے کی چک جائیے تے راضی ہو جاندا ہے. اس کر کے اپنی جبیناں نو سجدے نال جھکا لو, اولیاء کرام دے در تے ٹر جاؤ, رب بڑا کرم کرے گا. غلام رسول صاحب ہوندے سن جنہاں نے حضرت یوسف دا واقعہ لکھیا. انہاں دا جتھے گھر سی نا اس گھر دے سامنے مندر سی تے مندر دے وچ جس کڑی دا ویاہ ہونا انہیں مندر چ جا کے حاضری دینی. انہاں دی عادت ہوندی ہے کہ مندر چ زنانی آئی وہ جڑی ووٹی سی انہیں انج لڈو دھرے او دے بھگوان جی دے اگے. انہاں دے بھگوان بھی جی جنے کو باندر ہے, ایک ہاتھی ہے, ایک ٹینڈا جہ ہے, پتہ نہیں جہی شہ لبھی وہی بھگوان بنا لی. سانو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی بھائی. اور میں ایک بندے نو پوچھا اے کی ہے ہاتھی کی ہے, کہنے لگا نال ہی بھگوان دا یار سی, انہیں کوئی کام کیتا بھگوان نو خوش ہویا, نال ہی ہاتھی کھلوتیا سی, انہیں ہاتھی کی دھون وڈ کے اپنے یار کی دھون تے لا دیتی. میں کہا کہ بھگوان نے ہاتھی کی لانی سی, کسی سونے کی شہ بھی لا دیں, یہ کی کام پا دیتا نے. ارے دینا کرنا چاہنا وا, وہ زنانی نے انج لڈو دھرے اگے, اے لو جی کھا لو. انہوں کیویں کھائے؟ غلام رسول رحمہ اللہ وقت دا صوفی انہاں دی نظر پی گئی, ایتھے ہی بول کے کہندے نے کھا لا. وہ جب بھیجی پی ہے تو کھا لا. وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی, وہ سارے دے سارے لڈو اندر. زنانی پریشان کہنے لگی لڈو غائب, حالانکہ کبھی لڈو انہاں نہیں کھادے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انہاں مندر چ وڑ کے جدوں بتاں دی درگت بنائی تھی اتنے بھی یہی کرتے سن. سادے چ روٹی کرنی, روٹی شراب تے پھل بھر کے ٹر جانا تے کہنا جی رات یہ کھا لین گے تے سویرے ساری آپ آ کے کھانی. وہ پی رہی ہے منہ, کسی کو پتہ ہی نہیں بت کھاندے نے. پوری واپس گھر گئی تے جا کے کہندی ہے, انہاں آخیا لڈو کتنے نہیں, سچ پوچھتی ہے لڈو کتنے نہیں, کہنے لگی جی تو بھگوان کھا گیا. انہوں نے آخیا بھگوان نے میرے ویاہ تے نہیں سن کھادے, تیرے ویاہ تے کیویں کھا گئی ہے؟ وہ بھگوان خدا کا خوف کر, بھگوان کیویں کھا گیا لڈو؟ تو تے کسے پیسے گھر دی لگنی ہے زنانی, آپ کھا کے نہ بھگوان کا لا دیتے ہی. اللہ اکبر جل شانہ. جویں ساڈے بچے کرتے ہیں, انہوں 10 کا نوٹ دئیے نا بجے آ تے وچوں 1 روپیہ پہلے ہی کھا لیں گے. انہوں نے پتا کہ سبزی جہی ہے 9 روپے کلو آتی ہے, ماں 10 کے آگے بچوں وہ اللہ کی کرنی ایسی کدی ہوتی سبزی لبھی نہیں. ماں جی آ لو پھڑو پیسے, اترے تو 10 کا نوٹ سی بچوں 1 ڈگ پہ ہے. یہ عجیب جی کام تے عجیب حرکت ساڈیاں, یہ انہوں کی حالت کہ بھگوان نے تو کبھی پیسے لڈو کھا کے ہی نہیں, بھگوان تیرے لڈو کیوں کھا گیا؟ زنانی پیٹ کھلوتی کہنے لگی کہ چھوڑے اگر گھر میری بستی ہو گئی, چلو دوبارہ لے کر چلو لڈو, اگر اس سے نہ کھائے تو مجھے دلیل کر دینا. دوبارہ جدوں آئی انج ترے اگے انہیں, لو بھگوان لڈو کھا لو. بھگوان کیویں کھائے جی, کھوان والا تو کوئی اور سی نا. بھگوان اسے کا اسے ہی کھلوتے ہیں. بھگوان جب کوئی بلانے والا ہو تو تب بولتے ہیں. میرا نبی, میرے نبی دے والد گرامی جدوں کعبے دے کولوں دی لنگدے سن, بت منہ پار ڈگ پاندے سن, اور آواز آندی سی جلدی لنگ جا, تیری وجہ نال کدھر اسی ٹوٹ نہ جائیے, جلدی لنگ جا, میں صدقے جاواں. جدوں کوئی پیچھے کھلوتے ہون پھر عائشہ بولن لگ پاندی ہے اللہ اکبر. ایک بار ابو جہل نے آخیا سی, او محمد تو نبی ہے کہ میرے پتل, وہ کول پتل دا بت ہوندا سی, انہوں جیب چ رکھی. یہ بت پوجن والے دی اللہ ہی مالک ہے. جیب چ انہیں اپنا پتل دا جیب چ رکھیا سی. کچھ پتہ کی کرتے سن, آٹے دا بت بنا لینا, آٹے دا بنا لینا, راہ چ بھوک لگنی تے اسے بھگوان نو کھے پا کے پھر کھا جانا. یہ تمہیں سارا کتاباں چ لکھا لگے گا. یہاں گلوں سنجیدگی نہ لیا کرو. تھی اللہ دے بندے ہسپتال دو لوگ کہتے ہیں مختار چاچا لطیفے نہیں, میں پتہ نہیں اپنی زندگی گال کے گلاں لبنا, تھی یہاں ٹال دیں ہو. یہ گلاں یہ بالکل تاریخ جدوں کبھی تھی لکھو گے میٹرک ایفے بی اے مختار شاہ دیا گلاں کام آن گیا. لکھنا کہ اسلام آنے سے پہلے انہوں لوگوں کا کی حال سی, انہوں نے کی کرنا, جہاں راہ پتھر لبنا کہنا جی یہ اللہ ہے, اے بھگوان ہے, خدا ہے, انہوں پوجن لگ پانا. راج کو ودیا جا لبنا, وہ چڈ تو رو دوجا چک لینا, انہیں بھگوان ہے. ایڈی انسان کی ذہنیت گر چکی تھی, لیکن سرکار نے فرمایا ہے بت تیرے خدا نہیں, وہ خدا تے وہ جنہیں مینو اینی طاقت دیتی ہے کہ میں سورج ڈبیا پلٹا دینا وا. صدقے جائیے سونے. چلو جی دوجے دن آئی نا زنانی, ادو جدوں واپس آئی پہ آ کے آدھی ہے کھا, وہ کیویں کھاوے؟ انہیں مڑ کے پھر ادھر ہی تکیا جدھر غلام رسول صاحب بیٹھے سن. تک کے کہہ دیے بابا جی
میرے خاندان کی تجلیل ہو جائے گی. اگے بھی ادھروں ہی آواز آئی تھی ایک بار ذرا پھر بولو نا ایک حال ہے. جب آپ نے دوسری باری نظر پائی تو فرمان لگے چلیا جب کھواندی آ کھانا کیوں نہیں اینی گل آخی سارے پھر ڈاک تمام کے تمام جن ہندوستان انہوں کی نظر کے سامنے جب واقعہ رونما آیا انہوں دیا ذہنیت دیا تختیاں دے اتنے جو کچھ لکھیا سی بدل گیا. تمام کے تمام نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جہے رب کی یاد دن رات لنگا دیں یہ جے صوفی دنیا چ پین والا قرآن اور حدیث تو ہٹن والا یہ صوفی نہیں کیا. اور صوفیاء کرام نے سارے ہندوستان کے آ کے اسلام پھیلا دیتا. تے تصوف کہندے کنوں نے کسے نال چنگا بولنا اپنے اندر چنگیاں عادتاں پیدا کرنیاں. امام احمد بن حنبل اپنے پتر نو کہندے سن او میرے پترا صوفیاں دے وچ بویا کر. ابا جی میں مولویاں دے وچ کیوں نہ بواں صوفیاں وچ کیوں بہندے ہو؟ فرمان لگے پترا او اخلاق دی اس سٹیج تے پہنچے ہوندے نے جتھے اسی نہیں پہنچ سکتے. اے امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے کہ اللہ دے بندے ہو جب اس دور دے بندے انہوں صوفیاں دی محفل چ بہنا ضروری سی تے ساڈے واسطے تے بہت ہی ضروری ہے. جدوں تسی علم پڑھ جاؤ پھر تانوں انہاں صوفیاء دے در تے آنا پوے گا. امام فخر الدین غازی نو کون نہیں جانتا؟ ایڈا بڑا وقت دا علامہ ہے لیکن جدوں مرن لگے شیطان آ گیا سر تے کہندا ہے راضی رب نو مننا ہے؟ کہن لگے آہو رب ہے آہو تو دلیل تے دے. امام فخر الدین غازی نے دلیلاں دینیاں شروع کی 99 دلیلاں دے دیتی 99 دلیلاں. موقع پہ پسینہ آ گیا شیطان ہر دلیل کو انکار کرتا گیا رد کرتا گیا. امام فخر الدین غازی نے اپنے پیر و مرشد شیخ نصر الدین کبریٰ کی جانب نظر کی عرض کرنے لگے پیر کی آپ تو اسی لیے بچا تھا کہ شیطان کے کنگل سے نکل جاؤ. یہ تو میری 99 دلیلوں کو رد کر چکا ہے. آپ وضو پہ فرماندے سن پانی کا چھٹا مار کے کہندے نے راضی انہوں کیوں نہیں کہندا کہ میں رب نو بغیر دلیل تو مننا وا. تو دنیا والو ان صوفیاء دی محفل سے بہنا پیندا ہے. میں ودانا چاہواں تانوں پتہ ہون تے انٹ پاکی ہے جدھر جاؤ گل ود جاندی پر اونی جنی دماغ وچ بہ جائے آندے جاندے رہو گے سناندا رہاں گا. میری زندگی دا مقصد یہ ہے میں انہاں دوستاں راجا صاحب علامہ سرور صاحب مشیع مشتاق صاحب شکر صاحب تے میرے جڑے بھرا نے اینی دوروں بیچارے آندے نے حالانکہ چاہندے سو سکدے سن لیکن ایتھوں مینوں پتہ لگدا ہے انہاں دے من وچ رب دے عشق دی چنگاری وسے آوے تے میں رب دے روح تے دعا منگنا ربا انہاں نوجواناں دے دلاں دے وچ اگر بھی تیرے نبی دا پیار تے دین دی لگن موجود ہے یا اللہ انہاں دے دلاں نو اپنی رحمت دے نال تے علم نال بھر دے انہاں نو زندگی چ کامیابی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله.